बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोसनाक चीज़ जो है वो हम आपको हमेशा खबरों में देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी रखते हैं जो सुनने के बाद ऑब्वियसली आप हर्ट होते हैं, लेकिन आज की जो खबर है और जो आज की आपके साथ न्यूज़ हम शेयर करेंगे वो सुनने के बाद आपको खुशी ज़रूर मिलेगी कि भारतीयों को भी जो है वो कोई अकल ठिकाने में लगाने वाला कोई है ऐसा जो भारत को सबक सिखाता है, जो भारत की क्लास लेता है। आसाम में मुसलमानों के साथ जो दरिंदगी, जो वहशत की गई वो आप सबके सामने है और उसके बारे में हम हमेशा से रिपोर्ट करते आ रहे हैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर, और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवर किया। आसाम के अंदर मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडे जो करते रहे वो बहुत ही अफसोसनाक है। जिससे जैसे मुसलमानों को मारा जा रहा था उसका पूरी दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इतना जुल्म कैसे बंदा किसी पर कर सकता है। वो वीडियो आपने देखी होगी कि एक बंदा जो झुंपड़ी से निकलता है और निकलकर भाग रहा होता है, और पुलिस वाले क्या करते हैं कि पुलिस वाला उसके पीछे भागता है, उसको डंडे से उस बंदे को मारता है, उस कश्मीरी को मारता है, और उसके बाद फोटोग्राफर जो है वो उसको ठुड्डे मारता हुआ जो आखिरी सांसें ले रहा होता है वो मुसलमान, और ज़िंदा लाश होती है और उसको वो ठुड्डे मारता है और इस तरह से उस पर हमलावर होता है। ये जो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे हज़ारों वाक़या हैं। कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ये हादसात होते हैं, लेकिन हमेशा से हिंदुस्तान और मोदी सरकार मुसलमानों पर जुल्म करते हुए नज़र आए हैं, मुसलमानों को बर्बरियत का निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन की, औरतों की इस्मत दरी करते हुए हमेशा से उनके देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम भी कवर करते रहे हैं, जिनके बारे में ह्यूमन राइट्स भी बोल रही है, जिनके बारे में यूनाइटेड नेशन भी बात करती है कि जुल्म तो कश्मीर के अंदर हो रहा है और मोदी करवा रहा है, और बहुत सालों से मोदी के होते हुए ज़्यादा ये तकलीफ बढ़ गई है कश्मीरियों के लिए। वहाँ पर रहना और भारत के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, मसीह हैं, ईसाई हैं या फिर जैन हैं, अगर आप में इंसानियत है तो आप कभी भी किसी के साथ इस तरह से बुरा सलूक नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है वो मरने के करीब है, उसकी जो आखिरी सांसें ले रहा है और आप उसको ठुड्डे मार रहे हैं। तो अफसोसनाक है कि इस कदर नफरत भरी जा चुकी है हिंदू के अंदर भारत में कि वो मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते, उनको बर्दाश्त नहीं करते, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर क्यों जो है वो मुसलमान रह रहे हैं। ना वो उनको जॉब्स के अंदर कबूल करते हैं, ना वो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं, कुछ भी उनके लिए वहाँ पे मौजू माहौल नहीं है। तो ये सारा कुछ मोदी का नज़रिया है और आरएसएस की पॉलिसी है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते नज़र आती है, और मुसलमानों के लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट हो रही हैं। एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगी कि आज की वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने रखूँगी। वहाँ आसाम के अंदर क्या हो रहा था और मोदी ने क्या क्या बदले लिए वहाँ से, ये सारी चीज़ें भी रखने से बहुत ज़रूरी है। असल में मसला क्या है आसाम में, मोदी क्यों चाह रहा है कि इसे ट्रिगर किया जाए। मोदी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ हैं। मोदी मुसलमानों का कत्ल करके वहाँ से हमदर्दी हासिल करना चाहता है, सिंपैथी हासिल करना चाहता है, वहाँ पे हाइप क्रिएट करना चाहता है कि वो देखो वो जो हिंदुओं की जंग लड़ रहा है वो भारत को जो है आगे लेके जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को कत्ल करके बहुत सारी दुनिया में अपना कुछ एक मैसेज पहुँचा रहा है। और क्या वो इजराइल को खुश कर रहा है, क्या वो क्या मैसेज दे रहा है मगरिब को, ये बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से मोदी सरकार ये सारे काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात हुए हैं और वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूंगी कि बेसिकली आसाम के अंदर हो क्या रहा है। आसाम में पिछले कुछ अरसों से मुसलमानों को उखाड़ के फेंका जा रहा है। 800 मुसलमानों को बेघर किया गया है और उनको रात के टाइम पे उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप लोग जो है घर हाली करें। 800 लोगों को नोटिस जारी किया गया और उसके बाद जो है उन पर जो है मुश्किल हालात पैदा किए गए, उनके लिए तकालीफ क्रिएट की गई, फिर उन पर गोलियाँ बरसाई गई। अभी तक 9 लोग जो है वो आसाम के अंदर मारे जा चुके हैं और अब इस पर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कमेटी बनी थी
اور انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس نے دنیا کو ہلا دیا، اسپیشلی بھارت کے اندر۔ بھارت اس چیز کو برداشت نہیں کر رہا کہ ایک ایسی کمیٹی، فیکٹس فائنڈنگ جو رپورٹ ہے، یہ کمیٹی یہ صرف ہندوؤں کی کمیٹی ہے، اس میں کوئی بھی مسلم شامل نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ اس میں کسی بھی مسلمان کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، جسٹ اس کے اندر ہندو ہیں۔ اور اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے بعد مودی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ مودی پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اچھا، بھارتی ریاست، یہ رپورٹ کیا کہتی ہے سنیے گا غور سے، کہ بھارتی ریاست آسام کے علاقے میں بھارتی فورسز کے تشدد کے معاملے پر سماجی کارکن پر مشتمل فیکٹس فائنڈنگ ٹیم نے مودی سرکار کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے، اور یہ پہلا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست آسام میں بھارتی فورسز کی جانب سے تشدد کیا گیا، اور اس معاملے پر فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کو مار رہے ہو، وہاں پہ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہو، اور اس طرح سے یہ کمیٹی جو ہے وہ مودی کو قصوروار ٹھہرا چکی ہے۔ اور ابھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس میں مودی کو 10 سال قید کی سزا بولی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ مودی کو لٹکایا جائے، کیونکہ یہ سکھوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، یہ عیسائیوں کو بھی نہیں جینے دے رہا، یہ وہاں پہ اقلیتوں کو نہیں ٹھہرنے دے رہا، کشمیریوں پر جو ظلم کر رہا ہے، تو مودی کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ پھر اس رپورٹ میں کہا گیا کہ بی جے پی کی کارروائی مسلم دشمنی پر مبنی سیاست کا حصہ ہے۔ شہریوں کو علاقے سے نکالنے کے لیے پرتشدد حربے استعمال کیے گئے، جان بوجھ کر مارا گیا ہے تاکہ ہائپ کریٹ ہو اور مودی کو اس چیز کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور بھارتی فورسز کی جانب سے رات کو انخلا کا نوٹس جاری کر کے صبح کارروائی شروع کر دی۔ رات کو مسلمانوں کو یہ حکم ہوا، رات کو کشمیریوں کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ یہاں سے نکلو۔ آسام میں جو کشمیری جو مسلمان رہ رہے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ یہ گھر جو ہیں وہ انلیگل ہیں، آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور صبح جو ہے ان کو گھر چھوڑنے کا کہا گیا۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس بندے پر کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس بندے کی سچویشن کیا ہوگی۔ اور وہ ایک شخص نہیں تھا، صرف آسام میں رہنے والا ایک مسلمان نہیں تھا، بلکہ 800 مسلم خاندان تھے جن کو گھر خالی کرنے کے نوٹس جاری کیے گئے مودی سرکار کی جانب سے، اس کی گورنمنٹ کی جانب سے، اور اس طرح سے انہیں جو ہے بیچاروں کو جو گھر سے بے دخل کیا گیا۔ اچھا، یہ اینٹی انکروچمنٹ کیمپین چلائی کی گئی تھی، اور یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ، اور 800 گھروں کو اب مشکل تھا کہ کس طرح سے ان کو توڑتے، اور انہوں نے کیا کیا، مودی کی گورنمنٹ نے کہ 800 گھروں کو جلایا، ان کو آگ لگائی، اور پھر وہاں پہ ان کو رات کو نوٹس جاری کیے، صبح ان کو گھروں سے نکالنے کا بھی حکم جاری کیا۔ ہندو کی بنائی ہوئی فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ فائزہ اختر نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہی ہے جو ہے وہ فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی، جو ہندو کے سپورٹ سے بنائی گئی تھی، جو ان کے کارکن وہاں پہ موجود تھے، ہندو کمیونٹی کی طرف سے بنائی گئی یہ رپورٹ موجود ہے، اور یہ مودی کو ایکسپوز کر رہی ہے۔ اچھا، صرف آسام میں مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہ چیز بھارت سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بھارت کشمیر کے اندر بھی یہی کر رہا ہے، آسام کے اندر بھی یہی کر رہا ہے، اور ہر جگہ پہ بھارت ایسا ہی معاملہ کریٹ کر رہا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، دوسری طرف سکھوں کو مارا جا رہا ہے، عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی جو چرچ کا واقعہ ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ عیسائیوں کا قتل کیا گیا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی مودی مزید ایکسپوز ہوا کہ کس طرح سے اقلیتیں جو ہیں وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ اچھا، ارنب جو ہے گوبر سوامی جس کو میں کہتی ہوں، کانگریس کے بندے کو بڑا سناتا ہے ایک اس کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ یہاں پہ مسلمانوں کو شہریت دی جائے، ہم یہاں پہ زہر پھیلوائیں اور ہم یہاں پہ گندگی پھیلائیں۔ ناظرین، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ گوبر صاحب جو ہے فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹائمز ناؤ کیا لکھتا ہے؟ ٹائمز ناؤ لکھتا ہے کہ آسام از گوئنگ ٹو بیکم اندر کشمیر۔ یہ لکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آسام بھی کشمیر بن رہا ہے، کشمیر بن جائے گا آسام بھی بہت جلد۔ یہ ٹائمز ناؤ رپورٹ کر رہا ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس طرح سے آسام کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یعنی بھارت کے اندر مسلمان کہیں بھی سیف نہیں ہے، یہ بات تو طے ہے۔ اچھا، آسام کے اندر بھی وہی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی، ان کو کوئی کسی قسم کی جاب اپرچونیٹی نہیں دی جا رہی، ان کو کوئی وہ تہوار نہیں بنا سکتے، کوئی چیز وہ انجوائے نہیں کر سکتے، اپنی زندگی اپنی وشز کے مطابق نہیں گزار سکتے۔
بلکہ ہر چیز کے بعد ہر چیز پر وہ ہندوؤں پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ وہ نہیں رہ رہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے آج کے اس دور میں. اچھا، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ہلا کے رکھ دیا ہے، بھارت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. مودی کا جو ہے وہ عقل اور مودی کی سوچ کو ٹھیک کرنے کے بارے میں فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی کی بڑی جو ہے ایک اچھی ان کی کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں. اور اس رپورٹ نے مودی کا جو کالا اور گندا چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھایا کہ یہ صرف باہر سے اس کی شکل ہی بری نہیں ہے بلکہ اندر سے بھی اتنا ہی گندا شخص ہے یہ. اچھا، الجزیرہ کی خبر ہے. الجزیرہ کیا لکھتا ہے کہ آؤٹ سائڈر نیریٹو مسلمز ان انڈیاز بہار بیئر آسام ریپیٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بہارا کے جو مسلمان ہیں، بہار کے مسلمانوں کو بھی لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آسام کے اندر وہی بہار کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. ان کو ڈر ہے، وہ خوف زدہ ہیں کہ جیسے آسام کے اندر مسلمان محفوظ نہیں ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں بھی نہ نکالا جائے تو بہار کے اندر بھی مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں. ہر جگہ پر مسلمانوں کو ہندوؤں سے ڈر ہے کیونکہ مودی کا میڈیا جو ہے وہ یہ نفرت پھیلا رہا ہے ہندوؤں کے اندر، مسلمانوں کے خلاف. اور پھر وہ کشمیر کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر وہ آپ کو آسام کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، پھر وہ بہار کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. ہر جگہ پہ مودی کے لگائے ہوئے گنڈے جو ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کر رہے ہیں، مسائل کھڑے کر رہے ہیں، اور اسپیشلی کشمیر کے لیے. اور اس ٹائم جو ہے وہ آسام کے بارے میں جو فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی تھی نے جو رپورٹ جاری کی اس سے عالمی دنیا کو اور پوری دنیا کے اندر ہر فورم پہ مودی ایکسپوز ہوا کہ کس طرح سے مودی جو ہے وہ مسلمانوں کو جینے نہیں دے رہا، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، صرف برائے نام یہ جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے یہ ملک. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس میں رہیں، انجوائے کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.